جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سامعین عزیز احتشام، ہم نے تفسیر سورۃ الفاتحہ کے بیان میں رب العالمین کو بیان کرتے ہوئے توحید ربوبیت پہ بات کی تھی، اور بیان کیا گیا تھا کہ عقیدہ انسان کی فلاح کے لیے سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے، اور رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی ہی ایک قسم توحید ربوبیت کو بیان کیا ہے۔ لفظ رب میں معنی کی بڑی وسعت ہے، جسے ہم اردو زبان کے کسی ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، عربی لغت کے بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں لفظ رب کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رب کا معنی ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ لفظ رب کا معنی ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ پالنا۔ لفظ رب کا معنی ہے کہ کسی چیز کو منزل بمنزل سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور پالتے پالتے اسے کمال کی حد کو پہنچا دینا، یہ ربوبیت کا معنی ہے۔ دوبارہ سمجھیں کہ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس مرحلے میں، دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پہ جس چیز کی ضرورت ہے، اسے اس مرحلے میں زندگی کے اس موڑ پہ وہ چیز عطا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ کائنات کی ساری مخلوقات، ہر مخلوق کے زندگی کے جن جن مراحل میں ہر مخلوق کو جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ذات وہ چیز مہیا کرتی ہے، فرمایا کہ اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی خوراک کا انتظام کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ یہ امام راغب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں یہ لفظ رب کا معنی کیا ہے کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کہ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو کسی چیز کو درجہ بدرجہ پالتی ہے، منزل بمنزل پالتی ہے، اور پھر پالتے پالتے اس چیز کو کمال کی حد تک جو ذات پہنچا دے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور 3 اندھیروں میں ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ثلاث ظلمات، کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق۔ یہ آج درست نہیں ہے، آواز تھوڑی کم کر دیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں وہ بچے کی جو پیدائش ہے، بچے کا جو مرحلہ ہے ماں کے پیٹ میں، اس مرحلے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں، یعنی ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، پہلے نطفہ اور پھر نطفے سے وہ جمع ہوا خون، اور پھر خون سے لوتھڑا، اور پھر لوتھڑے سے وہ ہڈی، اور ہڈی پہ گوشت۔ فرمایا ہر مرحلے میں جس چیز کی ضرورت تھی تمہیں وہ چیز عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ اس بچے میں روح پھونک دیتے ہیں، اس میں روح آ جاتی ہے، تو پھر روح آنے کے بعد اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ اب یہ ایسا مرحلہ ہے
کہ بھوک لگے تو بچہ مانگ نہیں سکتا، پیاس لگے تو بچہ مانگ نہیں سکتا، بول سکتا نہیں ہے، مانگ سکتا نہیں ہے، باہر سے اندر کوئی خوراک جا نہیں سکتی، تو فرمایا جو ذات ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بھوکے اور پیاسے بچے کو ماں ہی کا خون اس بچے کی ناف کے ذریعے جو ذات اس بچے کی خوراک بناتی ہے، فرمایا اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں، یعنی ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں۔ ذالکم اللہ ربکم، فرمایا یہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری حفاظتیں کرنے والی ذات، یہ ماں کے پیٹ میں تمہیں خوراک پہنچانے والی ذات، ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، یہی تمہارا معبود ہے، ہر قسم کی عبادت اسی کی ہے، یہ اللہ ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فانا تصرفون، فرمایا پھر تم کیسے پھیرے جاتے ہو۔ یعنی اتنی واضح بات ہے کہ جس رب نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پالا، جس رب نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تمہیں خوراک پہنچائی، وہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے پہ تمہاری حفاظتیں کرتی ہیں، تمہیں خوراک دیتی ہے، وہی تمہارا حاجت روا اور وہی تمہارا مشکل کشا ہے۔ یہ کتنی واضح بات ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پتہ نہیں تم کیسے پھیر دیے جاتے ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں، فرمایا کیف تکفرون باللہ، اے دنیا کائنات کے لوگوں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر لیتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس قدر واضح ذات ہے کہ تم کائنات کی جس بھی چیز کو دیکھو گے وہ بتائے گی کہ ایک اللہ ہے، تم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لو، وہ رب تعالیٰ کو بیان کرنے والی چیز ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کر لیتے ہو، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے در پہ جا کر کے اپنی زمین نیاز کیسے جھکا لیتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس حالانکہ تم مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ، یہ ساری باتوں کو جانتے ہوئے اور یہ آسمان اور زمین اور یہ چاند اور سورج افلاک، یہ پہاڑوں سمندروں کو دیکھتے ہوئے بھی کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کر لیتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، توحید ربوبیت وہ تقاضا کرتی ہے توحید الوہیت کا۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا یہ دلیل ہے اس کے الہ ہونے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور بھئی کیوں رب العالمین، اس لیے کہ وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب ہونا یہ دلیل ہے اس کے معبود ہونے کی، اس کا رب ہونا یہ دلیل ہے اس کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی۔ بھئی حاجت روا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ مشکل کشا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اسی کی عبادت اور ہر قسم کی عبادت اسی کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ لیکن افسوس آج ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خالص نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خالص نہیں ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدعاء هو العبادہ، میرے صحابہ دعا، یہ مانگنا، یہ اولاد مانگنا، یہ رزق مانگنا، یہ خوشحالی اور فراوانیاں مانگنا، یہ غیبی طور پہ مدد کے لیے پکارنا، فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ عبادت ہے۔
لیکن لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اوروں کو پکارتے ہیں، لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اوروں سے اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، رزق کے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ عبادت ہے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ کسی اور کو داتا سمجھے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، دنیا کائنات کے لوگوں یاد رکھنا یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی زبان نبوت سے کہہ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ انسانوں میں سے سب سے بڑی ہستی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ اختیار تھے نا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر آپ انسانوں میں سے سب سے معزز ہیں، آپ انسانوں میں سے سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے اللہم مالک الملکی، اے اللہ تو ہی ہے جو ساری بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے تو چاہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے میرے محبوب پیغمبر دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے چاہے ذلت عطا کر دے، بیدک الخیر، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ تو ہی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ تو ہی ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ ایک اللہ ہی ہے جسے چاہے جتنا چاہے، اللہ ہی ہے جو رزق عطا کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے نسل انسان، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور آگے کہا حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے تمہیں رزق دے سکتا ہو، لا الہ الا ہو، فرمایا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دے سکے، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، پھر کس کی باتوں میں آ کر کے تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو داتا سمجھے بیٹھے ہو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہو، مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آسمانوں میں کسی کو رزق دیتا ہو یا زمین میں کسی کو رزق دیتا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی داتا بھی نہیں ہے۔ اچھا اب میری بات سمجھیے گا، ایک عقیدہ یہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو رازق و رزاق ہے، ایک بات یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن نے بتائی ہے کہ اللہ ہی ہے جو روزی روٹی کا مالک ہے، ایک بات یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن نے بتائی ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اللہ ہی عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی عطا کرنے والی ذات نہیں ہے۔ فرمایا وہ کسی کو عطا کرے تو کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اگر وہ کسی سے کوئی چیز روک لے تو اللہ کے سوا اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا
جو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے جب لوگ اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں تو وہ کسی دربار پہ کھڑے ہو کر کے، کسی قبر پہ اپنی گاڑی کو روک کر کے، کسی مزار پہ اپنی گاڑی کو روک کر کے، آپ میرے نظریے سے اختلاف کیجئے گا، اگر میں کہیں غلط ٹھہروں تو میری اصلاح کیجئے گا، میں اپنی بات پہ ضرور رجوع کروں گا، لیکن یہ قرآن کی بات سنیے۔ ایک عقیدہ وہ ہے جو آپ نے سنا، اور دوسرا مشاہدہ وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صبح سویرے جاتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے کسی دربار پہ رک کر کے، کسی مزار پہ رک کر کے وہاں پہ سلام پیش کرتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور اس دربار مزار کے باہر جو گلہ پڑا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، یہ ذہن رکھتے ہوئے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آج ہماری دہاڑی لگنا مشکل ہو جائے گی، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آج ہمارا یہ دن ضائع ہو جائے گا۔ اور وہ جو اسی شہر کے ایک صاحب نے کہا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر کے، اس نے حکومت پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو تم IMF کے پاس قرضے لینے کے لیے کیوں جاتے ہو، تم لاہور میں جایا کرو، علی حجویری کے دربار پہ جایا کرو، وہاں جا کر کے ان سے مانگ لیا کرو۔ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ عقیدہ قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کچھ دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اللہ کسی سے کوئی چیز روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو رازق و رزاق ہے، اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق پہنچاتا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کیا تمہارا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق پہنچاتا ہو؟ اور پھر فرمایا کہ تمہارا رازق وہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں تمہاری پرورش کی ہے، جس رب نے وہاں پہ تمہیں رزق دیا تھا وہی رب ہے جو تمہیں دنیا میں رزق دیتا ہے۔ کیا اس رب کے سوا کوئی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں تمہاری حفاظتیں کی ہوں؟ ہاں، اگر وہاں پہ کوئی اور حفاظتیں کرنے والا ہے تو دنیا میں بھی مان لو کہ ہاں کوئی ہے، اگر وہاں پہ نہیں ہے تو دنیا میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ سراسر قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ سراسر قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے کے مخالف ہے، اس لیے کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ فرمایا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 73، فرمایا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو اپنا داتا سمجھتے ہیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو پکارتے ہیں کہ ہمارے ویزے لگ جائیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو دستگیر اور غوث مانتے ہیں، فرمایا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، وہ تمہارے لیے آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرہ بر کے برابر بھی رزق کا مالک نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اس کی استطاعت، اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ یہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً رازق و رزاق تو اللہ ہی ہے، لیکن ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم جن بزرگوں کو پکارتے ہیں، ہم جن بزرگوں سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو منوا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لے کر کے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک بھی نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور یہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں لے کر کے دے دیں، اللہ تعالیٰ کو تمہیں رزق دینے پہ مجبور کر دیں۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، یہ تو اتنے بھی مالک نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز چھین کر کے لے جائے تو یہ واپس لے لیں، یہ تو اتنے بھی مالک نہیں ہے کہ یہ ایک کھجور کے گٹلی کے اوپر جو ایک پردہ ہوتا ہے، فرمایا ما یملکون من قطمیر، تمہارے رزق کا مالک ہونا تو دور رہا، یہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پردہ ہے وہ باریک سا پردہ، وہ حقیر سا اور ہلکا سا پردہ جو کسی کام میں بھی نہیں آتا، فرمایا ما یملکون من قطمیر، تم انہیں اپنے رزق کا مالک سمجھتے ہو، اولاد دینے والا سمجھتے ہو، یہ تو اس ایک پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ حضرات، اس ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ کل کائنات کا رب ایک اللہ ہے، اور رب کا مطلب ہے خالق،
مالک اور رازق، اور اللہ تعالیٰ کا رب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اللہ کے سوا وہ بھی مشکل کشا ہے، تو پھر ثابت کرو کہ وہ بھی رب ہے، کیونکہ مشکل کشا حاجت روا تو وہ ہوتا ہے جو رب ہو۔ ذالکم اللہ ربکم، فرمایا یہ اللہ جو تمہارا رب ہے یہی تمہارا حاجت روا، یہی تمہارا مشکل کشا ہے۔ سورہ یوسف میں بیان ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، تو ان کے پاس قید خانے کے 2 قیدی آئے اور انہوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا تھا۔ ایک نے کہا انی اعصر خمرا، انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پہ وہ روٹیوں کا ٹوکرا پڑا ہوا ہے، اور اس ٹوکرے سے وہ پرندے روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام سے دونوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کا موقع ملا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور کہا کہ ہاں جو ابھی کھانا آنے والا ہے نا، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے یہ بتا دو کہ کیا جدا جدا رب بہتر ہیں، الگ الگ رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے وہ بہتر ہے جو سب پر غالب ہے۔ اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو نا، وہ سوائے چند ناموں کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ تمہارے حاجت روا، وہ تمہارے مشکل کشا، وہ تمہارے داتا، تمہارے غوث اعظم، تمہارے دستگیر، وہ یہ نہیں، وہ تو چند نام ہیں۔ انتم و آباؤکم سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو نام تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کو تم داتا کہتے ہو وہ داتا نہیں ہے، تم نے خود اس کو داتا کہا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے داتا ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل کوئی نہیں کی۔ فرمایا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو غوث اعظم کہتے ہو، وہ غوث اعظم نہیں ہے، صرف تمہارا ایک نام ہے جو تم نے اس کو دے دیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے غوث اعظم ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فرمایا جس کو تم اپنا غریب نواز سمجھتے ہو، دستگیر سمجھتے ہو، گنج بخش سمجھتے ہو، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ یہ چند ایک نام ہی ہیں جو تم نے رکھے ہیں یا تمہارے بڑوں نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی کو غیبی طور پہ مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اولاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنی، روزی روٹی رزق یہ ساری منت منوتی یہ نظر و نیاز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے کہ ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ داتا، ایک اللہ غوث، ایک اللہ دستگیر، یہ سیدھا دین ہے۔ یہ دائیں بائیں وہ بھی فرمایا کہ یہ دین وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وذالک الدین القیم، جو بتا دیا گیا ہے یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو رب بنا لیا۔ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں بعینہ ہی، انصاف کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں،
فرمایا کہ عیسائیوں نے اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو یعنی اپنے پیروں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے پیروں کو رب بنا لیا، اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، لیکن میری سمجھ میں بات نہیں آئی، میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو کبھی اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو رب نہیں کہا تھا، قرآن کہہ رہا کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو پیروں کو رب بنا لیا، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اے عدی مجھے بتاؤ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے پیر اور تمہارے علماء بغیر کسی دلیل کے جس چیز کو حرام کہتے تم اسے حرام مان لیتے؟ جی اللہ کے رسول ایسے ہی تھا۔ فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے پیر اور تمہارے مولوی بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو تم حلال مان لیتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا، کہ یہ حلال و حرام کا اختیار یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، تم نے یہ اختیار اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو دے دیا، انہوں نے جو کہا تم نے آمنا وصدقنا کہہ کر کے بغیر کسی دلیل کے استفسار کے، بغیر کوئی دلیل پوچھے، بغیر کتاب کو کھول کر کے دیکھے، بغیر محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان پڑھے تم نے ان کی پیروی کی، وہ تمہیں غلط ملط راستوں پہ چڑھاتے رہے اور تم چڑھتے رہے، یہی ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو رب بنا لیا۔ حضرات آخر پہ پھر یہی کہوں گا کہ آخرت میں فلاح و کامیابی کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، سارے کے سارے اعمال برباد ہیں۔ اگر کسی کے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا وہ وزن ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اعمال کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں۔ کل اپنے اعمال کے وزن کے لیے اور کل قیامت کے دن اپنی فلاح و کامیابی کے لیے اور اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم وہ عقیدہ اپنائیں جو عقیدہ قرآن نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف کل المریض، اللہم اشفنا شفاء کاملۃ عاجلہ، اللہم اشف ابی شفاء کاملۃ عاجلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔